اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 ہے، 55، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور تیرا رب ان کو زیادہ جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یہ جو اس سے پہلے کی جو گفتگو ہے، یہ خاص طور سے یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ مکے کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کر جانے والے تھے، اور چونکہ آپ کی رسالت کی خبریں اور آپ کی نبوت کی خبریں چاروں طرف پھیل رہی تھیں، اور یہودی حضرات جو تھے ان کو بھی چونکہ ایک نبی کا انتظار تھا، اور وہ اللہ کے نبی کو اچھی طرح پہچانتے تھے، مگر ان کا تعصب اور ان کی دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ لہذا ان کے ذہن میں تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے جو حضرت موسیٰ ہیں وہ سب سے افضل ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں، لہذا اب کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو بندوں کی ایک بہت بڑی جو خرابی ہے وہ یہ کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اسی کے خول میں قید ہو جاتے ہیں اور اس سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی، اور اس قدر محبت کی کہ اپنے عقائد کو خراب کر ڈالا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ ذل اللہ ہیں، یعنی اللہ کا سایہ ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اور اب موسیٰ ہی سب سے بڑے ہیں اور وہی سب سارے معاملات کے مالک ہیں۔ یہ ان کے عقیدے کا جو بگاڑ تھا۔ اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنے تو ان یہودیوں نے ان کو نبی قبول نہ کیا، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ کی محبت میں تھے اور ان سے بڑھ کر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب عیسائیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں وہ اس قدر گرفتار ہوئے کہ اپنے عقائد کو خراب کر ڈالا انہوں نے، اور یہ کہا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ اس قول سے۔ مگر اب وہ اس طریقے سے سرکشی پر اتر آئے تھے کہ اب وہ عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ حالانکہ انجیل اور اس سے پہلے تورات اور زبور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کو بیان کرتی تھی۔ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اس قدر گرفتار تھے کہ وہ یہ باور کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی اور بھی نبی آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں کو بڑا مذاق سوجھا، اور ان کو ایسا لگا کہ یہ کیسے یہ جو شخص ہیں یہ مکے میں پیدا ہوئے، ہمارے درمیان پلے بڑھے، اور اب یہ اپنے آپ کو برابر قرار دیتے ہیں یا اس کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں جو انبیاء کی کیٹیگری ہے، انبیاء کا جو مرتبہ ہے ابراہیم کا اور اسماعیل کا اور موسیٰ کا اور عیسیٰ کا، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے بڑی بات جو فرمائی کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا رب زیادہ واقف ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، کس کو فضیلت دینی ہے، کس کو فضیلت نہیں دینی ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کسے نبی نہیں بنانا ہے، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں لے رکھا ہے۔ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت کرے اور اسے حاصل کر لے، بلکہ نبوت اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ سورہ حج آیت نمبر 75 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ فرشتوں میں سے پیغام چننے والوں کو چن لے، پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے، اور اسی طرح لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے کہ کسے نبی بنایا جائے، کس کے اوپر پیغام اتارا جائے، کس کے اوپر وحی اتاری جائے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے نبوت کے سلسلے میں۔ اس نے موسیٰ کو چنا اور عیسیٰ کو چنا اور داؤد کو چنا اور سلیمان کو چنا، اور اس طرح سے بہت سارے انبیاء کرام کو چنا، اور اب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نبوت کے لیے نہ صرف یہ کہ منتخب کیا ہے، بلکہ تمام نبیوں پر ان کو فضیلت بخشی ہے اور ان کو آخری نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، ان کے اوپر شریعت کو تمام کیا ہے۔ تو اب یہ بات یاد رکھو کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض،
کہ ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ بعض نبی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ میں خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہر قوم کے لیے نبی بھیجے، لکل قوم ہاد، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے لیے ایک ہدایت دینے والا نہ بھیجا گیا ہو، مگر ان نبیوں کے مرتبے آپس میں کم اور زیادہ ہیں، کوئی مرتبے میں بڑا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے، آیت نمبر 253 میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ یہ انبیاء کرام کا معاملہ ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، حضرت عیسیٰ کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، حضرت داؤد کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خصوصیات سے نوازا گیا ہے، اور اسی طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ نے ان کو بھی معجزات سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی بھی تائید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تخیرونی من بین الانبیاء، یعنی مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ یہ جو بات آپ نے کہی وہ اس طور پر کہی کہ یہ امت کو انبیاء کی بابت ادب اور احترام سکھایا گیا ہے کہ انبیاء کے تعلق سے تم کو پتہ نہیں ہے، لہذا انبیاء کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک نبی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی تنقیص کر دو، کسی دوسرے نبی کی توہین کر دو، تو کسی انبیاء کی اس طرح سے فضیلت مت دو کہ اس سے اس کی شان گھٹے اور اس کی شان میں حرف آئے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مرتبہ بلند دیا ہے، اور ایک کو دوسرے پر فائز کیا ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں اور ایک نبی کی اس طرح سے تعریف کریں کہ دوسرے نبی کی گستاخی کے پہلو نکلیں۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اور فرمایا کہ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، جیسے کہ بہت سارے انبیاء کرام کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بینات کے ذریعے سے مدد کی، روح القدس کے ذریعے سے مدد کی، حضرت موسیٰ کو ان کو معجزات دیے، اور حضرت داؤد کو زبور دی۔ تو یہ انبیاء کی الگ الگ خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں پر خاص طور سے اس لیے بھی کیا کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفلسی اور آپ کے فقر کو دیکھ کر وہ یہ کہتے تھے کہ کیا انہی کو اللہ تعالیٰ ملا تھا رسول بنانے کے لیے، یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ دو عظیم گاؤں کے جو بڑے سردار ہیں، جو بڑی روسا ہیں، جو دولت کے مالک ہیں، جن کے پاس بڑے گھوڑے ہیں اور بڑی جائیدادیں ہیں، ان کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ ان کو مفلس اور قلاش ان کو نبی بنایا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ذکر فرما کر خاص طور سے کر دیا کہ داؤد کو تو بادشاہت بھی دی گئی تھی، مگر اللہ نے اس بادشاہت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ داؤد کی فضیلت اس لیے تھی کیونکہ ہم نے اسے زبور دی، زبور جیسی عظیم کتاب دی جو اللہ کی حمد اور ثنا اور نغمہ خوانی پر مشتمل ہے، اور اس کے نغمات ہیں جس میں وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ تو داؤد کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ بادشاہ تھے، بلکہ داؤد کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کہ ان کے پاس باغات ہیں کہ نہیں ہیں، اور گھوڑے اور اونٹ ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں، بلکہ فضیلت کا معیار یہ ہے کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، انہیں رسول بنایا ہے، انہیں تمام انبیاء پر فوقیت دی ہے، اور انہیں قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے، اور اپنی معجزات سے ان کو نوازا ہے، اور اللہ نے ان کو بلند کیا ہے، انہیں معراج عطا کی ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کے پیچھے تمام انبیاء کرام نے اپنی نمازیں ادا کی ہیں۔ لہذا یہ جو فضیلت کا معیار ہے وہ اللہ کے نزدیک جو فضیلت کا معیار ہے وہ اس کی نبوت کی بنیاد پر ہے، دنیا کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہذا کفار مکہ کے ذہن کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم اس ذہن سے سوچو، آخرت کے لحاظ سے سوچو۔ اللہ رب العزت نے جو تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے اس کو دیکھو۔ جس وقت اے کفار مکہ، اے مشرکین عرب، اے یہود اور نصارہ، تم دیکھو اس وقت روئے زمین پر کوئی نبی موجود نہیں ہے، کوئی رسول موجود نہیں ہے، صرف ایک ہی رسول ہے اور ایک ہی نبی ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ان کی پیروی کرو، تم نجات پا جاؤ گے۔
تم کو اگر صراط مستقیم کی تلاش ہے تو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو اور ان کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرو اور ان کے اوپر ایمان لاؤ، ان کی رسالت کو تسلیم کرو اور تم نجات پا جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب میری اس بعثت کے بعد میں، جب کہ میں نبی بنا کر مبعوث کر دیا گیا ہوں، اب کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی اور ہو، اگر میرے اوپر ایمان نہیں لایا ہے تو وہ جہنمی ہوگا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا، جہنم کے اندر جانے والا ہوگا۔ لہٰذا اگر اب کسی کو نجات چاہیے، اب کسی کو ہدایت چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، یا اللہ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے اور انہیں نبی مانے اور انہیں رسول مانے اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو یہ بات اس کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ فضیلت کا معیار اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کی تنقیص کرو، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا اور انہیں عظیم مرتبوں سے نوازا ہے، اور داؤد کو ہم نے زبور دی ہے۔ تو یہ یہاں پر تذکرہ کیا گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اس طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اب اگر نجات اگر تمہیں چاہیے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تمہیں مل سکتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے پیروی کرے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرے، اسے ہی نجات ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔